اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں آج آپ کی خدمت میں 5ویں روزے کے اعمال لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جس طرح کے رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکیں۔ رحمت کا عشرہ ہے، آپ نے صبح شام ایک تسبیح کرنی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ان دونوں دعاؤں میں سے جو بھی آپ کو آسانی سے یاد ہے، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو صبح اور شام ایک تسبیح ضرور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت زیادہ کیا کرو۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ زیادہ نہیں تو کم از کم 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور استغفار ضرور پڑھ لیا کریں۔ 5ویں روزے میں آپ نے نماز فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسماء الحسنہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز عصر آپ نے سورۃ الملک کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ ملک 29ویں سپارے کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورۃ الملک کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیتوں والی ہے۔ اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ سورت تبارک الذی ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی یہ حدیث ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ تبارک الذی ہر رات پڑھتے، سفر اور حضر کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ چاند دیکھ کر اسے پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے کوئی خاص چاند مراد نہیں ہے، آپ ہر مہینے کے چاند دیکھ کر یہ سورت پڑھیں، انشاءاللہ اس مہینے کے 30 دن میں آپ کی کفایت کرے گی، آپ کی حاجات کو پورا کروائے گی، آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، سختیوں سے حفاظت ہوگی۔ صرف آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ سورۃ الملک خاص ہیں ان لوگوں کے لیے جو بے اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ملک کو پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرماتے ہیں۔ ایک عامل کا قول ہے کہ تہجد کی نماز میں 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کی جائے اور 40 روز تک ایسا ہی کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اولاد ملتی ہے اور اولاد نرینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو بے اولاد ہیں وہ اس کو ضرور بعد نماز عصر سورۃ ملک کو 2 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کی خالی جھولیوں کو انشاءاللہ اپنے فضل سے بھر دے گا۔ تو میری بھی دعا ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اگر کسی کے بچے کو نظر بد لگ جاتی ہے تو اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس بچے کو پلائیں، انشاءاللہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور بچہ ہمیشہ کے لیے نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے، آپ یہ سورۃ ملک کو پڑھیں اور 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس بچے کو کبھی بھی نظر نہیں لگے گی۔ بعد نماز مغرب دعائے مغفرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 تسبیحات کرنی ہیں استغفار کی۔ استغفار کے بہت سے فضائل ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ کر مل رہا ہے، تو آپ بھی اپنی حاجات کو 70 گنا زیادہ تیزی سے قبول اور منظور کروا سکتے ہیں، پوری کروا سکتے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ پر پورا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے، اللہ پر پورا توکل رکھتے ہوئے ان سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کے مہینے میں آپ سب پر رحمت نازل فرمائے گا۔ بعد نماز عشاء آپ نے تیسرے کلمے کی 1 تسبیح کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس تسبیح کی بدولت جنت کے خزانے کے اس خزانے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے تمام خزانے عطا فرمائیں گے۔ سوم کلمہ
چونکہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا ہر ایک کلمہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کی بدولت آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسرے بھی اپنے رمضان کے روزوں کو اعمال کے ساتھ گزار سکیں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ انشاءاللہ اگلے دن کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔